ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ مقصود اللہ کی رضا ہے. ٹینٹ چھوٹا ہو جائے گا, خوشی کتنی بڑی ہو جائے گی. آپ سوچیں کتنے خاندانوں میں یہ خوشی ڈسٹریبیوٹ ہوگی. وہ رشتہ دار جو آپ کے گھر پر تھیلی لے کر کئی سالوں سے گوشت لینے آ رہا ہے, اب اس کے گھر پہ قربانی ہوگی اور اس کے رشتہ داروں کو وہ گوشت تقسیم کر رہا ہوگا. مجھے اندازہ ہوا کہ اس بات کا ریئل اندازہ کب ہوا کہ پچھلے سال ہی کی غالباً بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے, دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں, کسی اسلامی بھائی کو جو غریب تھے ان کو, بلکہ امیر علیہ سنت نے اس میں ایک اور اضافہ کیا. پچھلے سال مدنی مشورہ دیا تھا کہ بکرا دے دیں, پچھلے سے پچھلے سال, اور پچھلے سال آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کریں کہ رقم ہی اسے دے دیں کہ بکرا بھی وہ خریدے. تو اب جو خریداری کا مزہ ہے نا, ایک بچے ساتھ جاتے ہیں منڈی میں, ہاں وہ ایک ایٹماسفیئر, وہ خوشی بھی انہی کو ملے کہ وہ خود خریدیں. آپ رقم دے دیں کہ اتنی رقم تک کا آپ خرید لیں. بلکہ کمال ذہن امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ رقم بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ چارے کے پیسے بھی دیں اور کٹائی کے پیسے بھی دیں. وہ غریب کہاں سے کٹوائے گا, 10 دن تک وہ کہاں سے چارہ کھلائے گا. لیکن مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ جنہوں نے ایسا ان کے ساتھ کیا, تو وہ غریب اسلامی بھائی تھے جن کے گھر پہ گیا, وہ کہتے ہیں میری بچی کی خوشی کی انتہا نہیں ہے, وہ خوشی کے ہمارے سوتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر پہ بکرا آ گیا. وہ تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے نا. تو میں یہ سوچنے لگا کہ 10-12 دن جتنے دن ان کے گھر میں وہ قربانی کا جانور رہا, وہ اس کو کھلاتے رہے, پلاتے رہے, گھماتے رہے, اور اب قربان کیا, تو نہ جانے کتنی دعائیں ان اسلامی بھائیوں کو ملی ہوں گی جنہوں نے یہ کام کیا. امیر اہل سنت کے اس مدنی پھول پر عمل کی برکت سے نہ جانے کتنوں کے دلوں میں خوشی داخل, کتنوں کی عید, یعنی آپ سوچیں نا عید ہو گئی, یعنی عید دوبالہ ہو گئی. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ انشاءاللہ اس سال میں ایسا وہ جو ڈی فریزر میں بھرنے کا جو بکرا پورا بھر دیتے نہیں بھائی نے تو ڈی فریز لیا ہے نیا, وہ تو ٹرینڈ ختم ہو جائے گا. پھر دیکھیں ڈی فریزر, مطلب اگر میں قربانی کرتا ہوں کہ میں سارا گوشت اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. دیکھیں قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے نا, اس کی پوری تفصیل ہے کہ کس کو کتنا بانٹنا چاہیے. پورا رکھنا چاہے تو جائز ہے, لیکن انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے کہ کتنا گوشت رکھنا چاہیے, کتنا تقسیم کرنا چاہیے. دیکھیں اس پوری قربانی کا جو کانسیپٹ ہے نا, اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیسے ہوا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ قربانی کی داستان ہے. اور جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جنتی مینڈھا لایا گیا. اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے قربانی کو جو ہے, جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے واجب کر دیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. اب قربانی بھی کر لی, گوشت بھی سارا رکھ لیا, کسی کو ایک بوٹی بھی نہ دی. بلکہ لطیفہ سناؤں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اتنا فریج بھر جاتا ہے کہ رسی سے بھی باندھتے ہیں کچھ لوگ. تو اب یہ اس لیے تھوڑی قربانی آئی ہے, غریبوں کے اندر تقسیم ہو. فریج بھی آ گیا نا, 2 ہو گئے نا, تو مطلب ایک میں بکرا ایک میں گائے کر لوگے نا. نہیں بھائی آپ تو آپ ایسا یہ بتانا پورا کا پورا رکھ سکتا ہوں نا میں. دیکھیں آپ رکھ تو بہت سکتے ہیں, لیکن آپ خود بتائیں کہ ثواب کس میں زیادہ ہے. یعنی وہ آپ سوچیں ہنی بھائی, ہم تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے, مہینے میں کئی بار گوشت کھانے کو مل جاتا ہے, لیکن کئی ایسے مسلمان ہیں جو شاید مہینوں, بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بقرہ عید میں ہی گوشت کھاتے ہیں. تو اگر سارے ہی لوگ اپنے ڈیپ فریزر بھرنے لگ جائیں گے تو ان غریبوں تک گوشت کیسے پہنچے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے کی برکت سے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. اس بقرہ عید کو ایک ایسا رنگ دے دیں کہ ہم ڈھونڈیں اپنے پڑوسیوں کو, اپنے غریب مسلمانوں کو, اپنے غریب رشتہ داروں کو جا کر انہیں گوشت پہنچا دیں. بلکہ یہ جو کانسیپٹ امیر اہل سنت نے دیا ہے, کیا ہی مطلب آپ خود ہی تصور کریں تو دل جھوم اٹھتا ہے کہ کسی غریب کے گھر میں جہاں آج تک قربانی نہ ہوئی ہو, اس کے گھر میں قربانی ہو. مجھے ایک اور اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ جب کسی اسلامی بھائی نے جب اس طرح بکرا کسی کے گھر پہنچایا یا انہیں دیا, تو انہوں نے اپنے جب رشتہ داروں کو بانٹا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم بھی بانٹنے والے بنے. تو کیسی دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی. تو براہ کرم اس بار ایسا کر لینا, اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کئی بڑے جانور, کئی بکرے آتے ہیں, تو کیوں نہ کچھ ہم غریبوں میں بھی تقسیم کر دیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ اس پر آپ ضرور غور کریں گے اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. جائزہ آپ نے وہ جواب نہیں دیا مجھے کہ میرا نام عبد الحبیب ہے. آپ حاجی صاحب عبد الحبیب بھائی مجھے اس کا جواب دے دیں کہ فرض ہے قربانی یا واجب. چلے ماشاءاللہ, بڑا اچھا سوال ہے. آپ غور سے سن لیجئے کہ اسی رسالے کے اندر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا, پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں کہ مالک نصاب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو
اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے. تھوڑا مشکل ہو گیا, آسان کر دیتا ہوں. 52.5 تولہ چاندی کی رقم آج کل جو رمضان شریف میں ہمیں معلومات تھی تقریباً 37,000 38,000 نصاب معلوم کر لیا جائے تو جو رقم آپ اسکرین پر آج کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کم و بیش, اب اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنا مال ہے یا اتنا یعنی سونے چاندی ہے رقم ہے یا اتنا مال کا مال تجارت ہے یا اتنی رقم آپ کے پاس حاجت اصلی ہے یعنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں اس کے زیادہ مال ہے. گھر میں بھی بعض اوقات ایسا سامان ہوتا ہے, غور کریں, جو ہماری حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوتا ہے, ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہوتی, ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں گھر میں. تو اگر وہ سب کیلکولیٹ کریں اور وہ بھی یہ جو موجودہ رقم ہے تو اس رقم سے زیادہ اگر مال ہو جاتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس پیسہ بھی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, لیکن قرضہ بھی ہے تو قرضہ مائنس ہوگا. تو اگر اتنی رقم آپ کے پاس ہے تو اب آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو. قربانی واجب, ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا. اب اگر ہم واجب ادا نہیں کرتے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, یہ کس نے کہہ دیا کہ واجب ترک واجب تو گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا جی, فرض بالکل. اور کئی جو فقہ ہے نا اس میں تو واجب بمانے فرضی ہے, اور یہاں واجب چونکہ ہم حنفی ہیں تو واجب کا ترک بھی ناجائز اور حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, خلاصہ حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو یہ کتنا بڑا ان لوگوں کے لیے جو ہے نا یوں سمجھیے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب, ابھی آپ نے ثواب بھی تو سنے نا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے. بلکہ ایک اور خوبصورت حدیث سناؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے فاطمہ, بی بی فاطمہ سے فرمایا, اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ. اچھا عبدالحبیب بھائی, اگر ہم قربانی کے اندر اپنے بچوں کی عقیقہ کرنا چاہیں تو ہم اس کو انوالو کر سکتے ہیں؟ جی چلیں ایسا کرتے ہیں, آپ سارے سوال مجھے سے کر رہے ہیں, ہمارے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں, ان سے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ کا سوال یوں کرتے ہیں, ان کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. فرحان بھائی, جو آپ نے پوچھا ہے عقیقے کے حوالے سے, تو بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ ملا جا سکتا, تو یعنی جانور میں اب قربانی گھر کے کچھ حصے کی قربانی بھی ہے اور اس میں اگر عقیقے کے حصے ملا, لیکن صرف بڑے جانوروں میں, بکرے وغیرہ میں نہیں, تو بکرا تو پورا ہی الگ سے ہو گیا نا, عقیقے کا جانور ہو جائے گا, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حصہ ملانے والی بات جب آتی ہے تو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہیں ہی 5 حصے اور ہم بڑا جانور کیسے کریں, تو بھائی 2 حصے آپ جو ہے وہ عقیقے کے بھی ملا سکتے ہیں. ایسا کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر ایک گائے کا بجٹ ہے اور ہم کچھ اے والی تھوڑی بہت 2 گائیں اس بجٹ میں لے لیں تو یہ پوسیبل ہے, قربانی ہو جائے گی تو 14 حصے بھی ہو جائیں گے, زیادہ ثواب مل جائے گا. آپ نے بتایا کہ ہر بال کے برابر ثواب ہے, تو میں کوشش یہ کروں. نہیں دیکھیں نا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر رہے ہیں آپ, اگر اپنے کسی جس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اسے تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ٹوٹا ہوا تحفہ دیں گے, ایپ والا دیں گے یا بڑا اچھا سا ڈھونڈ اچھا دیں گے نا. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جا رہی ہے, تو یہی تو محبت کی یوں سمجھے تقاضا ہے کہ اپنے رب سے کتنی محبت ہے. بے عیب جانور ہو, بڑا خوبصورت جانور ہو, جتنی استطاعت ہے نا بندہ ویسا جانور لے. لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سستے سے سستا مل جائے, باقی ہم یہ کریں کہ ہم کسی غریب بچی کی شادی کرا دیں گے یا کسی غریب کی مدد کر لیں گے اور اس کا بجٹ تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیں گے 2 حصوں میں. بلکہ اس میں ایک اور سوال کا اضافہ کرتا ہوں, کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں بھائی قربانی کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو یہ پیسے کسی غریب کو لوگ کہتے ہیں. بالکل. اچھا, غریب کی مدد کیوں کرنی ہے, کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بہت اچھا, اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. غریب کی مدد بھی, میری بات سنیں, غریب کی مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, قربانی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب ان دونوں کاموں میں سے بقرہ عید کے دنوں میں اللہ کی رضا کس میں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. ہاں, کیونکہ احادیث کے ذریعے فرمایا گیا کہ اس دن اللہ کے نزدیک جو قربانی کی جاتی ہے, جو جانور قربان کیا جاتا ہے, اس سے افضل کام اور کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس دن, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ قربانی کا جانور بھی بڑا اچھا قربان کریں اور غریبوں کو بھی خوب پیسے دیں, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بجٹ کو کم کر کے معاذ اللہ عیب دار جانور لے کے یا معاذ اللہ قربانی ہی نہ کر کے بندہ کہ یار میں غریبوں کی مدد کروں, تو میری اور آپ کی عقل تو نہیں چلے گی نا. اللہ جس کام میں راضی ہوگا ہمیں وہ کام کرنا ہوگا. تو یہ بڑی اہم بات ہے, سوچنے والی ہے کہ ہر کام میں عقل نہیں چلائی جاتی, ہر کام میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. ہم بیسیکلی بندے ہیں فرحان بھائی, اور بندے کا کام ماننا ہے. ہمیں شریعت کا حکم پہنچ گیا, ہم اسے مان لیں. عبدالحبیب بھائی, قربانی کے جانور جس وقت ہم ذبح کریں کہ صرف تکبیر سے کام چل جائے گا یا اس کی کوئی دعا وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ کام تو چل جائے گا, تکبیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, لیکن جو اس کی دعا ہے جو سنتوں سے احادیث سے ثابت ہے, بڑی پیاری دعا. یقین کریں چند دعائیں ایسی ہیں, ویسے تو ساری دعائیں بہت اچھی ہیں, مگر چند دعائیں اگر اس کا معنی پڑھے نا وہ دل پہ جا کر لگتی ہیں.
یہ دعا کون سی ہے جو قربانی کے وقت پڑھنی ہے؟ آئیے سنتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ترجمہ کنز الایمان. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائی. اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجیے. بوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھیے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے. سات اگر بڑا جانور ہے تو کیا نام بھی لینا ضروری ہے ساتوں کے؟ ہاں یہ بڑی اہم آپ نے سوال کیا کہ ساتوں کے نام لینا ضروری ہے. بہرحال دل میں نیت کافی ہے کہ کس کس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے. آپ کسی کو جانور دے رہے ہیں یا کسی جگہ حصہ دے رہے ہیں تو ان کو بتانا ہوگا کہ یہ کس کے نام کی قربانی ہے. مطلب یہ نام دینا ضروری ہے نا. کہ یہ نام کہ بھئی 1 سے لے کے 7 تک ہم نے نام دے دیے کہ یہ 7 لوگوں کا یہ. اچھا اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا اپنے گھر والوں سے پوچھتے نہیں ہیں. حالانکہ جس کی بالغ کی قربانی آپ کر رہے ہیں اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بھئی ہم آپ سب کی قربانی کر رہے ہیں. ہاں ایک اجازت ہوتی ہے انڈرسٹوڈ کہ پتہ ہے ابو ہر سال سب کی کرتے ہیں قربانی اور ان کی طرف سے دل میں اجازت بھی ہے تو وہ ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری قربانی کوئی کر رہا ہے، اجازت ہی نہیں لی ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. عبدالنبی بھائی یہ دیکھا گیا کہ بقرعید کے دنوں میں مسجد میں فرض نماز کے بعد امام صاحب تکبیر پڑھاتے ہیں اور مقتدی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی انی بھائی سوال بڑا پیارا ہے اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا. شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ واجب ہے. ہاں یہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. 1 بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا افضل ہے، اور یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے، سنتیں اور نوافل کے بعد نہیں. اچھا یہ پڑھنی کب سے کب تک ہے؟ کہ 9 کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک. تو گویا 9 10 11 12 13 تقریباً 5 دن یا 4.5 دن آپ کہہ لیں یہ پڑھنی ہم نے. اچھا یہ جو تکبیر ہے نا یاد رہے کہ یہ مسجد کی جماعت اولا کے ساتھ ادا کی گئی، اس میں یہ تکبیر کہنا واجب ہے. یعنی اگر کوئی بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور جماعت اولا ہے، پہلی جماعت ہے، تو جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا فرض کا اب یہ تکبیر پڑھی جائے گی. اب یہ تکبیر کیا ہے ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آ رہا ہوگا سوال. چلیں پہلے جواب اور فرض نماز جو جماعت اولا ہوتی ہے اس کے بعد پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا نا بھائی. اچھا اب تو اچھا میں بات وہ کر رہا تھا وہ گوشت سارا رکھنے والی جو آپ نے بات کی تھی. ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہے اس میں بھی، اور ماشاءاللہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 حصے کرنا استحبابی امر ہے. یعنی 3 حصے کرنا مستحب ہے. وہ 3 حصے کیا ہیں پہلے تو وہ سن لیتے ہیں. 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے، اور 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. لیکن یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی چاہے تو سب اپنے استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں کو دے دے، یا سب مساکین میں بانٹ دے، تو وہ بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے اور 1 حصہ اپنے لیے رکھے.
ایک غریبوں میں بانٹے اور ایک اپنے رشتہ داروں میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں حصے میں قربانی کرواتے ہیں تو وہ 7 حصے کرتے ہیں, تو ہمیں ایک حصہ اگر ملتا ہے تو ہم ایک حصے کے 3 حصے کر لیں. اگر آپ چاہیں تو پورا حصہ بھی دے سکتے ہیں, پورا بھی غریبوں کو دے سکتے ہیں, اور ہم پورا بھی رکھ سکتے ہیں, مطلب پورا دے بھی سکتے ہیں اور پورا رکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کوشچن آ رہا ہے, جیسے کہ لوگ باربیکیو کرتے ہیں آپ, ہاں وہ تو مطلب ہم لوگ ضروری ہم کرتے ہیں, لیکن اچھا اس میں بھی چلیں, باربیکیو کی بات چلی نا فرحان بھائی, اچھی بات ہے, گوشت قربانی کا اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا بھی چاہیے, دوستوں کو کھلانا بھی چاہیے, مگر باربیکیو کے نام پر جو گناہ ہوتے ہیں, اب باربیکیو کے دوران لوگ پتہ نہیں, اب میں تو خیر اتنا نہیں جانتا, لیکن پتا ہے تو میوزک اور گانے بازے اور, تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اب یہ اچھی بات ہے کسی مسلمان کو کھانا کھلانا, کسی رشتہ دار کو, دوست کو دعوت پر بلانا, لیکن اس میں بھی اگر اچھا کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, سنت کے خلاف بھی بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ گناہ کے کام ہوتے ہیں, ہاں مرد و عورت ساتھ ہوں, بے پردگی ہو. تو برائے کرم مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت اہم, بہت خوبصورت یوں سمجھیے تہوار ہے اسلامی, لیکن اس پر گناہ شامل کر کے شاید اب منڈی, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب منڈی کے اندر اتنی بے پردگی ہو گئی, یعنی جانور دیکھنے بھی عورتیں جا رہی ہیں, جانور دیکھنے بھی بے پردہ, جانوروں کی پراپر ٹینٹ لگ رہے ہیں, کیٹ واک ہو رہی ہے اس کی بالکل پراپر, جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے فیشن ڈیزائننگ کا ایک جو ہے عروج ہے, اس طریقے سے آپ جانوروں کا بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ. تو اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ اب شاید جانور خریدنے جانا, جہاں پر ایسی جگہ جانا کہ جہاں پتہ ہے کہ بے پردگی ہوگی, تو پھر یہ بھی گناہ ہو جائے گا. تو ہمیں یہ بڑا احتیاط کرنا, الگ الگ پورشنز ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کو نہیں جانا چاہیے, اسلامی بہنوں کا کام ہی نہیں ہے نا, آپ کے گھر پہ آ ہی جائے گا نا جانور. اب رات کے دیر سے بعض اوقات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اب پیاری چیز تو ساری رکھ لینی ہے, جو بچ گیا چیچڑے کام کے نہیں ہے, تو کچھ لوگ پائے نہیں کھاتے تو وہ دے دیتے ہیں, تو وہ کسی کو منڈی اچھی نہیں لگتی تو وہ لے جاؤ. مطلب جو بانٹنا ہے, جو پھینکنے والا ہے, وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے, ایسا نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, آپ شوگر جو ہے اس کی بوریاں خرید کر شوگر تقسیم کرتے, شوگر بانٹتے, یعنی چینی بانٹتے تھے, شکر. تو لوگوں نے کہا حضور آپ چینی کیوں بانٹتے ہیں, پیسے بانٹ دیں. آپ نے فرمایا چینی مجھے بڑی پسند ہے, میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ میں اللہ کی راہ میں. ہم تو جیب سے جیسے عبداللہ بھائی پیسے نکالتے ہیں نا, تو پیسے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کڑک نوٹ رکھ لیتے ہیں اور نرم نوٹ دے دو. ہاں تو یہ دیکھیں مسجد میں بھی دینا ہے تو نرم والا نوٹ دینا ہے, حالانکہ برابر ہے. بہت دیکھیں آپ جواب بھی جانتے ہیں, آپ تو اچھے مبلغ بن سکتے ہیں ارے بھائی, ان کو یعنی جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں غلط. اچھا مسئلہ وہ ڈیل ہے نا, وہ بولتا ہے کہ نہیں یہ کرنا نہیں ہے. ہاں یہ کرنا چاہیے. یہ اس بقرعید کو اگر ہم سارے مل کے اس بار ایسے ہی بنا لیں, سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ ذہن بنا لیں کہ اس بار اچھی چیز خرچ کرنی ہے. یہ تو امتحان ہے نا, قربانی بھی اچھا جانور کرنا ہے, بانٹنا بھی ہے تو اچھا گوشت بانٹنا ہے. اسی طرح بڑے جانور اور چھوٹے جانور کا ہوتا ہے, چھوٹے جانور کا سارا گوشت رکھ لینا ہے, بڑے جانور کو بانٹ دینا ہے. ہاں جی بھائی, اس بار کیا پروگرام ہے جانور خوبصورت اور اچھا جانور, اگر اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو آتا ہو, کوئی دکھلاوے کا, حب جا کا, تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھیں یہ تو بڑی زبردست لڑائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت بار بار مدنی مذاکرے میں نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. یہ جنگ جو ہے نا مرتے دم تک جاری رہنی ہے, یہ بہکاتا ہی رہے گا. یہ سمجھے ہمیں برائی کے, اب دیکھیں ہم اس وقت سلسلہ کر رہے ہیں, یہ سلسلہ بھی تو آپ سمجھے نا ریاکاری کتنی
मादल्ला जुआ भी खेल रहे हैं लोग, मादल्ला बेहयाई के काम कर रहे हैं, तो जब वो गलत है तो ये भी गलत है। जहां बेजा रियाकारी, दिखलावा, दूसरे को नीचा दिखाना और लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए अच्छा जानवर लाना, आप ये जो भी मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो ना, अकेले में अपने दिल से पूछ लो, जवाब आपके पास है कि ये दुरुस्त नहीं है। मुझे ये काम कुर्बानी वाजिब है, मुझे ये अल्लाह की रजा के लिए करनी थी। अब ये सोशल मीडिया ने आके तो हमारी इबादतों का भी बेड़ा गर्क कर दिया ना। अब तो काबे के सामने जाकर पहला काम सेल्फी है। तो सेल्फी से बात याद आई जी, जैसे आपके साथ सफर था जी, तो आपने एक बार फरमाया था कि पहले बुजुर्गों के पास लोग जाते थे तो दुआएं करवाते थे, हुजूर मेरे दुआ फरमा दे। और आजकल मामला ये हो गया है किसी बुजुर्ग के पास चले गए तो कहते क्या है कि सेल्फी आपके साथ लेनी। अब जी मामला हो गया, अब हमें पहले लोग मिलते थे कहते दुआ कर दें हजरत, अब कहते हुजूर एक तस्वीर खिंचवा। ये बातें ऐसा नहीं अब्दुल भाई के पहले ये होता था कि बंदा जो भी काम करता था उसमें ये देखता था कि अल्लाह की रिजा किसमें है, और आज वो दौर नजर आ रहा है कि बंदा अपनी वाहवा के लिए करना चाह रहा है। कुछ भी करना है, कुर्बानी करना है या और कोई अमल करना है तो बस यही है कि मैं अच्छा कैसे लगूंगा, मेरी वाहवा कैसे होगी। जानवर भी ऐसा लेना है कि लोगों में मेरा चर्चा हो। एटलीस्ट देखो फरहान भाई और हनीफ भाई, देखें अभी तो आप दो ही हमारे सामने मदरी चल के नाजरीन देख रहे होंगे, अब हमें ये तो लगे ना कि हमने आप दोनों के साथ सिलसिला किया, तो आप तो आज एक नियत करके जाएं कि अब ये वाले कल्चर को हमने छोड़ना है ना। अब हमने अल्लाह की रजा के लिए, हाँ मैं इसके डिनाई नहीं कर रहा कि जानवर अच्छा ना ले, जानवर अच्छा लें, खूबसूरत लें, अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है वैसा लें, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लें। मगर ऐसा सोसाइटी में रहना है, बीवी बच्चों के साथ भी रहना है, अब किस तरह मतलब देखो उनको भी तो सिलसिला दिखा दीजिएगा ना इंशाल्लाह, उनको भी समझाइएगा कि हम गए थे, हमें पता चला हमारा ये अमल दुरुस्त नहीं था, अगर हमने पहले कभी ऐसा किया तो हम इंशाल्लाह अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। जमाना कुछ भी कहे, अल्लाह की रजा होनी चाहिए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब्दुल हबीब भाई एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ कि ये बाल और नाखून काटने का क्या सिस्टम है। कि लोग कहते हैं कि कुर्बानी के बाद काटना, तो कब से कब तक है ये ड्यूरेशन और क्या है, ये जरा प्लीज अगर बता दें। ये भी बड़ा प्यारा सवाल आपने किया, क्योंकि ये दिन करीब आ रहे हैं। तो कुर्बानी के दिनों में जो नाखून वगैरह नहीं काटना, और क्यों नहीं काटना इसकी भी इंशाल्लाह आपको इसी रिसाले के जरिए अल्लाह ने चाहा तो मैं अर्ज कर देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान एक हदीस पाक कि जब अशरा आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो अपने बालो खाल को हाथ ना लगाए। ये हदीस है कि तुम में से जब कोई कुर्बानी करना चाहे तो अपनी बालो खाल को हाथ ना लगाए। इसके तहत फरमाते हैं यानी जो अमीर वजूबन, यानी जिस अमीर पर वाजिब है वो कुर्बानी कर रहा है, या कोई ऐसा अमीर तो नहीं है, गरीब है, फकीर है, मगर वो नफलन कुर्बानी कर रहा है, तो कुर्बानी का इरादा है तो वो जुल हिज्जा का चांद देखने के बाद से कुर्बानी करने तक अपने नाखून, बाल और बदन की मुर्दार खाल, बाज़ औक़ात खाल वगैरह निकल आती है, तो ये न काटे न कटवाए। और इसकी बड़ी प्यारी वजह है, नहीं भाई, इसकी वजह यह है कि हाजियों से कदरे मुशाबहत हो जाए। हाजी देखा आपने एहराम में होते हैं तो ये नाखून भी नहीं काट सकते, बाल भी नहीं काट सकते, तो वो लोग क्योंकि एहराम में हजामत नहीं करवा सकते, और ताकि कुर्बानी हर बाल नाखून के लिए जहन्नम से आजादी का फिदिया बन जाए। अच्छा ये याद रहे कि ये हुक्म मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अच्छा इसमें बात बड़ी प्यारी, अगर गौर करें ना कि कुर्बानी जो है हमारा फिदिया बनेगी, हमारे लिए इंशाल्लाह जहन्नम से आज़ादी का फिदिया बनेगी, तो जितने बाल जिस्म पर होंगे, जितने नाखून होंगे, उनका भी फिदिया बन जाएगी। तो इसलिए भी ना काटने का बयान फरमाया। और हमने सुना कि हाजियों से एक मुशाबहत हो जाए, अच्छों की नकल अच्छी होती है। अच्छा अब याद रहे कि कोई अगर कुर्बानी करना भी चाहता है और जुल हिज्जा में बाल वगैरह काट लिए, नाखून काट लिए, तो वो गुनाहगार नहीं होगा, मगर हाजियों से मुशाबहत का तरीका है। ये इसमें पूछना चाहूंगा जी, आप जो मुशाबहत इरशाद फरमा रहे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये मुशाबहत नहीं समझ पाएंगे। हाँ ये बड़ी अहम बात है, मुश्किल हो गया उर्दू का। मुशाबहत माने सिमिलैरिटी, उन जैसा, अच्छों की नकल हो रही है। हाजी एहराम में ना बाल काट सकता है ना नाखून काट सकता है, तो हम हज तो नहीं कर रहे, कुर्बानी कर रहे, तो हाजियों जैसा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनकी बरकतें भी मिलेंगी। और हमने सुना कि ये मुस्तहब अमल है। अब यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात, अल्लाह की रहमत फकत पैसे वालों के लिए थोड़ी है। अब हो सकता है जहन में किसी के सवाल आए मदरी चल के नाजरीन में से कि हम तो कुर्बानी नहीं कर रहे, ये तो कुर्बानी करने वालों के लिए ना वो 10 दिन ना काटें। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब अलैहि रहमा मजीद आगे फरमाते हैं, बल्कि जो कुर्बानी न कर सके वो भी इस अशरे यानी जुल हिज्जतुल हराम के इब्तिदाई 10 अय्याम में हजामत न कराए, बकरा ईद के दिन बाद नमाज ईद हजामत कराए, तो इंशाल्लाह वो भी कुर्बानी का सवाब कमाए। कुर्बानी नहीं की लेकिन हाजियों की नकल की तो कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। गरीबों की कुर्बानी का तरीका ही है। अच्छा सब हाजियों के ऊपर याद आया कि अभी आपने फरमाया कि किन किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक है, उनमें आपने फरमाया कि मुकीम होना भी शर्त है, ठीक है,
تو حاجی تو تقریباً مسافر ہوتے ہیں اور پھر وہ قربانی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ یہ بھی بڑی پیاری بات آپ نے کی, کیونکہ حاجی جو قربانی کرتا ہے نا وہ یہ بقر عید کی قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور حج قران, حج کی 3 قسمیں ہیں, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. جو حج تمتع اور حج قران کرتا ہے نا اس پر حج کی قربانی واجب ہے, یہ حج کی قربانی کرتے ہیں. ہاں اب کوئی حاجی مکے میں اتنے دن رہ گیا کہ وہ مقیم ہو گیا اور عید کے دن بھی آ گئے اور اس کے پاس مال بھی ہے, یعنی وہ صاحب استطاعت بھی ہے, تو اب اس پر بقر عید کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی. تو اب وہ چاہے تو وہاں کرے یا چاہے تو اپنے وطن میں کسی کو کہہ دے کہ میری قربانیاں کر دیجیے. مطلب اس کو 2 قربانی. ہاں اگر, لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقیم بھی ہو جائیں اور پھر ان کے پاس صاحب استطاعت بھی ہوں تو پھر ان پر واجب ہو جائے. اگر میرے فادر حج پہ جا رہے ہیں, اگر وہ وہاں پہ مسافر بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ حج کی قربانی کرتے ہیں اور ہم یہاں پر جیسے نارمل قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی کر لیتے ہیں, تو بھی مطلب اچھا عمل ہے. بلکہ چھوٹے بچوں کے نام سے بھی قربانی کریں, کوئی حرج نہیں, بلکہ اپنے مرحومین کے نام پہ کریں. لیکن ہمارے دادا دادی نانا نانی یا جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کے نام پہ کریں. بلکہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کریں, اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کریں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی ضرور کرنی چاہیے, کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کے وقت اپنی امت کے نام پر ایک مینڈھا قربان کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ امیر اہل سنت ہر سال, آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر شاندار جانور قربان, 1 سے زائد کرتے ہیں. پھر غوث پاک کے نام پر, تو داتا گنج بخش کے نام پر, خواجہ غریب نواز کے نام پر, کیونکہ امیر اہل سنت کو تحفے آتے ہیں تو آپ بزرگوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں. تو یہ ہم نے بھی, اب مثال کے طور پہ آپ کے 7 حصے ہیں, 5 حصے ہیں اور آپ بڑا جانور لے رہے تو 2 حصوں میں آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, غوث پاک کا حصہ شامل کر لیں, اپنے مرحومین کا حصہ شامل کر لیں. بلکہ سچی بات تو یہ نبی پاک کے حصے میں جو نا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. ایک الگ جانور میرے آقا کے نام پر, جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے, پیارے آقا کے نام پر بہترین جانور لے اور خوش دلی کے ساتھ قربان کرے. میرے آقا کی ایک نگاہ اٹھ گئی, ایک توجہ ہو گئی تو اللہ نے چاہا. فرحان بھائی, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو نا قربانی کرتے ہیں تو کہا اس سال سرکار علیہ السلام کے نام پہ کر لی, تو آئندہ سال اعلیٰ حضرت کے نام پہ کر لی, پھر آئندہ سال کسی اور بزرگ کے نام پہ کر لی. تو یہ ذرا کلیئر فرما دیں, ہم کر دیں کہ اس نے فرض تو جو اس پر واجب ہے تو پہلے اس نے اپنا واجب تو ادا کرنا ہے, اب 1 سے زائد وہ کرے. جی ایسا نہ ہو کہ بھائی سب اپنے گھر والوں کے نام جو واجب تھے ان کو چھوڑ دیا اور بزرگوں کے نام کی کر رہا ہے. پہلے واجب ادا کرے اور پھر جو ایکسٹرا ہے وہ بزرگوں کے نام پر. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ تو سمجھ آ گیا. اچھا, ایک میں آپ سے پرسنل کوسچن کرنا چاہتا ہوں. پرسنل سوال, وہ بھی آن ایئر؟ اچھا, اس لیے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کروں گا. آپ قربانی کی کھال کیسے دیتے ہیں؟ ہاں, یہ سوال تو بڑا اچھا کر لیا, یہ تو ہمارے مطلب کا سوال کر لیا آپ نے. قربانی کی کھال الحمدللہ, بلکہ ہمارا تو سب کچھ دعوت اسلامی کا ہے, ہماری کھال بھی دعوت اسلامی کی کام نہیں آتی. تو بہرحال قربانی کی کھال ہم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں, اور قربانی کی کھال جو ہے وہ کسی اچھے کام میں ہی استعمال کرنا چاہیے. تو دعوت اسلامی اتنے سارے اچھے کام کر رہی ہے, دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے. تو آپ جو یہاں موجود ہیں, آپ کو بھی عرض کروں گا, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ یہ کتنی اچھی نیکی ہے کہ قربانی بھی کی اور اب اس کھال کے ذریعے بھی دین کے کام میں مدد کی. دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. کروڑ بلکہ میں کہوں کہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. کتنے سارے مدرسۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں, کتنے سارے جامعۃ المدینہ ہیں. مدنی چینل بہاریں لٹا رہا ہے آپ کے سامنے, کئی مفتیان کرام بن رہے ہیں, جیلوں کے اندر کام ہو رہا ہے. مطلب میں گنوانا چاہوں تو نہ گنوا سکوں, اتنے مدنی کام ہیں. تو پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیا جائے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا تعاون اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اپنی قربانی کی کھال, اگر دعوت اسلامی والے آپ تک نہ پہنچے تو یہ نمبرز اسکرین پر آپ دیکھیں گے, آپ ہمارے کانٹیکٹ ایڈریسز دیکھیں گے, آپ خود رابطہ کر لیجئے. اور خاص طور پہ عید کے دنوں میں تو بار بار مدنی چینل پر تشہیری گلدستے چلیں گے, نمبرز چلیں گے, فون کیجئے, ہمارے اسلامی بھائی آ کر آپ سے یہ قربانی کی کھال لے لیں گے. اور ایک اور بات چلی ہے تو عرض کر دوں کہ بیرون ملک میں, پاکستان کے باہر جتنے عاشقان رسول ہیں, اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں, مجھے اندازہ ہے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, افریقہ میں بہت مشکل ہوتا ہے قربانی کا جانور کامل تلاش کرنا, پھر اسے ڈھونڈ کر صحیح طریقے سے قربانی کرنا. واقعی ملکوں میں تو اجازت بھی نہیں ہوتی اس طرح کاٹنا. تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بڑی شاندار سہولت دے دی ہے.
اسکرین پر آپ ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبرز دیکھیں گے, آپ رابطہ کیجئے, آپ اپنی رقم صرف بھجوا دیجئے. شرعی تقاضوں کے ساتھ مفتیان کرام کی رہنمائی میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی. اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا آپ کا واجب ادا ہو جائے گا صحیح طریقے سے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس قربانی کی خال دعوت اسلامی کو مل جائے گی, دین کے کام میں بھی فائدہ ہو جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. شاید دعوت اسلامی کی اس اجتماعی قربانی کی برکت سے فرحان بھائی شاید ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ایسے اسلامی بھائی غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں مطلب دعوت اسلامی ویلفیئر کا بھی کام کرتی ہے, غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے. بہت بڑا غریبوں کی مدد ہے نا کہ ہزاروں ہزار اسلام, بلکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال تو بنگلہ دیش میں بھی قربانی ہوئی. یعنی ہم نے عاشقان رسول کی قربانیوں کو ان ملکوں میں بھی بھجوایا کہ جہاں غریبوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو آگے بڑھیے, آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم موجود ہیں آپ کو یہ سروس دینے کے لیے. ثواب ہی ثواب ہے, واجب بھی آپ کا صحیح ادا ہو جائے گا اور نہ جانے کتنوں کا بھلا ہو جائے گا الحمدللہ. اگر ایسا میرا جانور جو قصائی گوشت فروش اسلامی بھائی اگر وہ ذبح کر رہا ہے اس کے معاوضے کے طور پہ میں اپنی خال اس کو دے دوں تو وہ میں دے سکتا ہوں؟ نہیں جناب, قربانی کی خال جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ میں شرعی احکام بیان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی اسی رسالے میں موجود ہیں. آپ کو احساس ہو رہا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کتنی ساری باتیں اس رسالے میں موجود ہیں. تو اسکرین پر آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیجئے, اس کو حاصل کر لیجئے. دیکھیں قربانی ایک اہم فریضہ ہے, اس کو حاصل کر کے پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. بہت ساری باتیں جو آج کے سلسلے میں پوری نہیں ہو سکیں گی. ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں فری, ہاں جی فری ڈاؤن لوڈ کر لیں dawatIslami.net سے. کتنی زبانوں میں ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. تو آپ جلدی کیجئے, رسالہ حاصل کیجئے. بلکہ یہ تحفہ بہت اچھا ہے, تقسیم کیجئے اس رسالے کو تاکہ انشاءاللہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ قربانی کس طرح کے جانور کی کرنی ہے, فضائل کیا ہیں, عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے, عید کے مستحبات کیا ہیں. ابھی آپ نے سنا عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں کہ نہیں ملا سکتے, اور اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ خال کا استعمال کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ماشاءاللہ اس رسالے میں موجود ہے. اچھا, اس کے یہ بھی کر سکتے ہیں نا یہ رسالہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی کہ یہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو خالے جو ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک سوال اس میں لکھا گیا کہ کسی نے اپنی قربانی کی خال بیچ کر رقم حاصل کر لی, اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے کہ نہیں. تو جواب یہ لکھا گیا یہاں نیت کا اعتبار ہے. اگر اپنی قربانی کی خال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے, اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے, اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. لہٰذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے. اور اگر کسی کار خیر کے لیے یعنی مثلا مسجد میں دینے کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے, اور اب مسجد میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو چونکہ ہم تو یہ اپنے خرچ کے طور پر اس کو کسائی کو پیسے دینے تھے, اس کے بدلے خال دے دی, تو یہ نہ کریں. آپ اس کی رقم الگ دیں, قربانی کی خال آپ کسی نیک کام میں خرچ کریں. جیسے میں نے دعوت اسلامی کو کہا, دعوت اسلامی کو نہیں بھی دینی تو کسی شرعی فقیر کو دیں, کسی نیک اور جائز کام میں خرچ کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب ملے, ضائع نہ ہو جائے.